میں نے بجائے معذرت خانہ رویہ اڈاپٹ کرنے کے پورے پیشن کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اس کے بغیر لوگ سیریس نہیں لیتے بات کو۔ یہ من کر کے دنیا میں چینج نہیں آئے گی سر، چینج آئے گی نہ، بالکل یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، لا ریفرنس پیش کر، یہ نہ سے چینج آتی ہے۔ یہ ویسے ایک جز ہے، ویسے تو پورا شعر ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور اس کا جو فائنل ورژن ہے وہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ جس کا تعارف کتابوں سے ہوتا ہے نا وہ اللہ اور ہے، اور جو بابے جس کا تعارف کرواتے ہیں وہ اپنے ذوم میں تو اسی اللہ کا کروا رہے ہیں، لیکن وہ تعارف اللہ کا نہیں ہے۔ تو چونکہ میں پورے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں تو بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں یہ تکبر میں کر رہا ہے، نہیں تکبر نہیں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں ذرا سا بھی کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو اس کا مطلب ہے میرا قرآن و سنت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے بزرگ فرشتے، یہ بالفرض میں کہہ رہا ہوں، جنات، قبر سے نکل کر مردے بھی آپ کو یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ اس سے اگلی بات، کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سورج کے 4 ٹکڑے کر دے، آسمان کو زمین پہ لے آئے، زمین کو آسمان پہ لے جائے، یہ بالفرض، اور کہے کہ یہ دلیل ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ مانیں گے؟ تو آپ کی شعبدہ بازیاں جو صرف خوابوں میں، کتابوں میں آپ کے بابوں نے لکھی، جو حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ان شعبدہ بازیوں کے اگینسٹ آپ تو 2 + 2 کو 5 ماننے کے لیے تیار نہیں، تو میں قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے کیسے تیار ہو جاؤں؟ میں کہتا ہوں جن بابوں کے اوپر آپ کا ناز ہے نا، یہ قبر سے نکل کے ڈائریکٹ میرے ساتھ بات بھی کریں نا، اور کہیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے جو ہم نے نسل در نسل شفٹ کیا ہے، تو 2 منٹ میں بزرگ غائب کر دوں گا آپ کا۔ میں پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان ہوگا چیخ مار کے ادھر سے چلا جائے گا، کوئی قبر سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ میں کہ جو مر گیا نا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردہ زندہ کرتے ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتا تھا، وہ وقتی طور پر صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور یہ صرف یہ حضرت عیسیٰ کا ہی معجزہ ہے، چلتا پھرتا نہیں تھا، بس مردہ وہ ہوتا پھر واپس دوبارہ جاتا، مردہ نہیں واپس آ سکتا دنیا میں، ناٹ ایٹ آل۔ کہانیوں میں آپ جتنے مرضی واپس لاتے رہے، وہ ہندوؤں کے پاس بھی بڑی کہانیاں اس طرح کی موجود ہیں۔ تو چونکہ میں پورے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں نا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے پتہ کیا گالی ڈیوائس کی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ واللہ اگر میں قرآن و سنت سے آپ کو حوالے دینا شروع کروں نا اور میں آپ کو بتاؤں نا، تو آپ بڑی بڑی ہستیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے۔ چلے میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں۔ باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو اسی کا جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا، کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کی ہیں، تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پہ گئے ہیں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے پھر۔ تو اس کی نفی کی کہ 2 موتیں نہیں ہوں گی، اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے، اب واپس نہیں آپ دنیا میں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی ہے۔ اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کانفیڈنس، پورے پیشن کے ساتھ، وہ پاکستان کے قانون 295C کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی، اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا، میرے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک۔ اور ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے، تو بعد میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے۔ کیا کہا؟ الا آگاہ ہو جاؤ،
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، وصال نہیں فرما چکے، مر چکے، مات۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا، وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب میرا سوال ہے کہ صحابہ میں کون نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ ہوتے تو یہ کہتے ہو لے ممبر تو تھلے فرضی جملے بولنا ہے، شرک ختم ہو چکے اور تو سانو فرضی گلاں کرنا ہے، سانو نہیں پتا کہ عبادت کرنی ہے، فرضی جملہ ہے نا۔ ہاں قرآن کی آیت پیش کرنے کا تو رائٹ تھا، وہ آیت بھی پڑھی انہوں نے، انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ پھر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 بھی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیت انہوں نے اپنی بات کے ثبوت میں دی، یہ آیت ہی کافی تھی، اپنا فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ کہتا ہے نا جی حدیث میں الفاظ ہوتے ہیں نہیں، آیت میں نہیں ہے، کیوں بولتا ہے؟ لیکن اس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں۔ وہ بولتا ہوں تو جناب آپ کے دماغ میں ڈرل ہوتی ہے نا سر، اس کے بغیر تو سمجھ نہیں آتی۔ میں جب بھی حدیث اسامہ ابن زید والی بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم سے، کہ جب ایک میدان جنگ میں ایک کافر ان کے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے اس کو کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں دل میں قلق آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کو خود ہی جا کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کو کلمے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا۔ تو یہ حدیث کے اندر میں ایک جملہ بولتا ہوں جو اس میں لکھا نہیں ہے، لیکن وہی ہے جس طرح حضرت ابوبکر نے جو کچھ بولا وہ قرآن حدیث میں لکھا کوئی نہیں ہوا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو میں کیا جملہ بولتا ہوں کہ حضرت اسامہ نے یہ نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑے گی اور وہ میرے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے گی اس کو بھی کوئی امت کا بڑے سے بڑا بزرگ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تو سارے دل کا حال جان لیتے ہیں، ان کو تو کشف القبور بھی ہو جاتا ہے، تو میں تو ان کا امام ہوں، جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا، میرے سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہی، مجھے تو علم غیب بھی ہے۔ یہ جو میں انالیسس کرتا ہوں نا، یہ اصل میں ان کے دماغ میں کرتا ہے ڈرل، جنہوں نے ہدایت لینی ہے، اور جو گمراہی پہ تلے ہیں نا ان کو یہ تلوار کی طرح ان کے دل پہ جا کے لگتا ہے، وہ تو کہتے ہیں جناب یہ تو شکل بھی نہیں ہم نے دیکھنی، ہے ہی گستاخ ہے۔ سر آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا تھا، اگر آپ کو یہ بتایا نہ جائے کہ ان کا خطبہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ نبی علیہ السلام کو زندہ دفنایا گیا۔ جی وہ آپ کو جب دفنا رہے تھے اس وقت بھی ہونٹ ہل رہے تھے اور امتی امتی کی آوازیں آ رہی تھی۔ جی یہ دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے، یا تو نبی والی کتاب میں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں حضور کو بچانے کے لیے انہوں نے زندہ آپ کو دفنا دیا۔ ظاہر ہے پھر ہونٹ تو پھر اگر ہل رہے تھے، آخرت کی زندگی میں تو ہونٹ نہیں ہلتے، آخرت کی زندگی میں تو سانس بھی نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ساری دنیاوی زندگی کی چیزیں۔ اور عباس رضوی صاحب جو بریلوی عالم ہیں انہوں نے حیات النبی پہ کتاب لکھی، جو امام بیہقی کی کتاب ہے نا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس کی شرح لکھی انہوں نے، تو اس میں انہوں نے آب حیات کے اس جملے کو کوٹ کر کے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اس کو قاسم نوتوی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا کم از کم یہ والا عقیدہ نہیں جو دیوبندیوں کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور فوت ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے حیات النبی پہ ان کو بھی ٹانٹ کیا ہے کہ ان کا جو حیات النبی ہے ہم سے بھی زیادہ غلو پہ مبنی ہے، یہ خالی میں نے نہیں گرفت کی ہے۔ تو
علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اب یہ میں نے یہ ساری باتیں کوئی پوائنٹس میں لکھی نہیں ہوئی تھی, یہ تو میں پھر 2-3 گھنٹے بولتا رہوں گا, باتیں ختم نہیں ہوں گی, لیکن جو میں سمجھتا ہوں نا ضروری میں اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کروں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ گستاخی اور جو بے ادبی کا فتویٰ لگاتے ہیں نا یہ خام خواہ ہے. حالانکہ آپ لوگ گواہ ہیں, میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں, حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت لفظ سن کے کوئی بندہ توحید ماننے کے لیے تیار تو میں جناب 10 دفعہ اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ان کے بقول ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا اشرف علی تھانوی صاحب, تو کیا یہ بریلوی علماء کہتے ہیں؟ دوسروں کو یہ کہتے ہیں مرحوم, اپنے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے. ایون طارق جمیل صاحب جیسے ماڈریٹ شخصیت بھی انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم, انہوں نے بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا, ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں, ان کو کیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی, کبھی نہیں کہیں گے سر. کیسے کہیں؟ وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کیوں نہیں کہہ سکتے, وہ میں نے آخر میں رکھا ہوا ہے, 5واں مقدس جو جرم ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے احترام سے نام لیتے ہیں, ورنہ یقین کریں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے, یہ کتابوں میں چھاپے, یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہوتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو زبان سے سمجھانا تھا؟ تو میں حضرت عمر سے 1 کروڑ گنا کم اپنے مزاج میں سخت ہوں. حالانکہ ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ملی تھی, اس کے باوجود ان کی طبیعت کی سختی نہیں گئی. تو میں نے تو آج تک تلوار نہیں سونتی, تو میری نرمی بہت زیادہ ہے ان سے. یہ میں آپ کو ایک علمی بات کر رہا ہوں, آپ یہ نہ کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنا مرتبہ ان سے بڑھا دیا ہے. میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ان کی سختی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے نا آپ نے, تو میری تو سختی ہے بھی نہیں ہے. آپ ذرا میری طرح کام تو کر کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تو سب سے نرم بندہ ہوں, اور گستاخانہ عبارتوں میں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا سب سے نرم میں ہوں. میرے زیادہ نرم بندہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی. اور ٹی وی پہ آ کے لوگ بڑے بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں, آپ الگ سے ان کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں, وہ لیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز ان کی لیک ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی کی ویڈیو نہیں تھی لیک ہوئی, بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے, چونکہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو اذان مغرب شروع ہوئی مزار اقبال پہ, یہ 9 نومبر 2020 کی بات ہے, ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی اٹھو جی چلو جی انہاں دی کیڑی جان ہے, اے دے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دے دے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. سر یہ اتنا بڑا انہوں نے اس جملے کی شرح پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے. ایک انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا. یہ بے شک کہتے رہے ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہم. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو آڈی تسبیح ورڈ کیوں نہ پرے سٹی ہے؟ ٹھیک ہے, تو انہوں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی. اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا, پلید ترین, مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنی جگہ, اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا, نہیں, بس اس کا گوشت حرام ہے. تو جس طرح روئے ارض پہ تمام مخلوقات میں سب سے یہ پلید خنزیر اور سور ہے نا, اس طرح روئے ارض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وہابی ہیں. اور وہابی انہوں نے اس وقت دیوبندیوں کو کہا, اہل حدیث کو تو وہ پہلے ہی وہابی مانتے ہیں, دونوں کو وہ کمبائنڈ وہابی کہتے ہیں. تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی اذان کا کیا احترام. یہ تو سوروں دے سور نے, سوراں دے سور, یعنی جس طرح اس روئے ارض پہ سب سے بدترین سور ہے نا, اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بدترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وہابی ہیں ان کے نزدیک. شرح سمجھ آئی؟ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں جو خود ان کے اندر رہا ہو. تو یہ ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں پیشن کے ساتھ علمی دلائل رکھتا ہوں,
کبھی کبھار کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو وہ پورے کا پورا میرا ایک سمجھ لیں نیریٹو نہیں ہوتا. اوورآل میں ہی ہوں اعلیٰ حضرت لفظ بولتا ہوں, اشری تھانوی صاحب بولتا ہوں, امام ابن تیمیہ بولتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کبھی میں نے نہیں کہا گستاخ ابن تیمیہ اس طرح کر کے میں ایک لفظ ساتھ جوڑ بول کے تو ساتھ بولوں اس طرح. یہ تو احترام سے ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے. رہ گا پیشن, تو یہ تو نبی الاسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور یہ حدیث امام جعفر نے روایت کی ہے امام محمد باقر سے, جو محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں, یعنی حسین ابن علی کے پوتے, امام زین العابدین کے بیٹے. اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے. یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے. اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے, نعوذ باللہ. لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں, نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث, یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو یعنی وہ دورہ حدیث صحیح طرح کیا نہیں ہوتا, ان کو دورے ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنی فقہ کے. پورا دورہ حدیث کیا ہوتا تو ان کو کچھ پتہ چلتا, ان کو فقہ کے دورے پڑھتے رہتے ہیں. پھر یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ آپ کا خطبہ ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب لہٰذا کسی عالم دین کے ساتھ میرا کمپیریزن نہ کروائیں. کروانا ہے آپ نے پیشن کا تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے کروائیں, تو آپ کو وہاں پہ بھی یہ سٹائل نظر آئے گا. رہ گیا میرے موضوعات, تو وہ تو دنیا میں کسی نے ان موضوعات کو ٹچ نہیں کیا, کیونکہ اس کے ساتھ تو بہت بڑی دنیاوی نقصانات, ایون جان کا نقصان جوڑا ہوا ہے. لہٰذا کہنا جی طارق جمیل صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں, جی مجھے وہ لیکچر بتائیں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرف تھانوی رسول اللہ کا رد کیا اور بڑے میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کلمات نہیں ہوتے, یا آپ بھی کہہ کے ریکارڈ کروا دیں. تو آپ 2 مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں. آپ گولف کے بال کا مقابلہ کرکٹ کے بال کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں, ان کے ٹاپکس ہی نہیں ہیں. چلیں آپ خود کر کے بتا دیں ذرا, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ جو ہوگی کتنا عرصہ آپ سروائیو کریں گے. تو میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی بڑا نرم ہوں. اور اگر یہ علماء مجھے مخلص ہوتے نا سمجھانے میں, تو ہوتا یوں کہ میرے پاس آتے اکٹھے ہو کر بریلوی علماء اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑی سی یزید کے معاملے میں نرمی کریں, آپ ہر معاملے میں اہل حدیث کو یزید والے مسئلے میں اتنا رگڑا لگاتے ہیں, ان کے بیچاروں کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہوں گے, آپ بار بار یزید کو کنڈیم کرتے ہیں, بار بار. ہاں ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ یزید نے برا کام کیا, لیکن اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, ان کے دل دکھتے ہوں گے. آپ یزید والا ٹاپک چھوڑ ہی دینا. یہ کہیں گا کبھی کوئی بریلوی کیا کہے گا, منڈ کے رکھو انہوں نے, چک کے رکھو کام, انجینئر صاحب چک کے رکھو. یہی لکھا ہوتا ہے کامنٹس میں, کام چک کے رکھو. آج تک مجھے کسی اہل حدیث نے نہیں آ کے کہا کہ دیکھیں آپ علی بھائی ہر دوسرے لیکچر کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنا شرک ہے, یہ قبروں پہ مزارات نہ بنائے جائیں, یہ بدعات ہیں. توحید کے اوپر آپ اتنا زور لگاتے ہیں, مزارات کی مذمت کرتے ہیں. ہر دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو, یہ سنت طریقہ ہے. تو ہمارے حنفی جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں, ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے رفع الیدین پہ بات کرنے کی؟ آپ چپ کر کے بس اپنا ایک بات کریں, ان کے دل دکھ جاتے ہوں گے. کبھی نہیں کوئی, اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی کوئی نہیں آ کے سمجھائے گا. میں تھوڑی بوتھیے تو اندازہ لا لیں گے تسی ایکٹنگ پہ کر دے ہو یا تسی اندروں پہ بول دے ہو, پتہ لگ جاتا ہے. منو زیادہ کون تمہیں پہچان سکتا ہے, بلکہ سونگ کے بھی دس دیں گا. آپ نہیں مطلب سونگ کے بتا نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ آپ کے سامنے آیا جس کے بال بکھرے ہوں, اتنی لمبی داڑھی ہو اور آدھی پنڈلی تک اس نے شلوار اٹھائی ہو, تو آپ کو وہم بھی آئے گا کہ یہ بریلوی ہے؟ ہاں. اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے خوبصورت سی ایک مٹھی کے برابر بالکل گول کر کے داڑھی اور ایک سخت سی ٹوپی اس نے پہنی ہو اور مجھے صاف کی ہوں, آپ کو یہ وہم بھی آئے گا کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیث ہے؟ آپ کہیں گے دیوبندی تبلیغی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے شکل و صورت سے. لہٰذا وہ آپ کی بھی سونگنے کی حصہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے.
عام لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو یہ آج تک کسی نے آ کے مجھے نہیں کہا. تو میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں علماء کے اصول اور مبادی کے اوپر ہی ان کو سمجھاتا ہوں. اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آپ کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. تو میں کامن ٹرم پہ اکٹھا ہوتا ہوں. میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو, میں خود 31 سال بریلوی رہا, مجھے بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ دیوبندیوں کے امام نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا تھا, لہٰذا یہ گستاخ رسول ہیں. تو میرے بھائیوں میں یہ مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں. تو اب تو یار وہ چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشر بہشت میں, تو ہونا تو چاہیے کہ جناب چاہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ ہے, دویاں دی ایسی تھی تیسی. تو کہتے ہیں نہیں وہ پوچھیں گے. تو اس کے بعد کیا ہے, دو نمبری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو نہیں پتا. یہ میں کٹر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, باقی تو لوگ قبول کر لیتے ہیں. ہماری دعوت سب سے زیادہ بریلویوں نے قبول کی ہے. اس سے بہتر کوئی اصول اور موادی نہیں ہے. میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ کا کیا جھگڑا ہے بریلویوں کے ساتھ؟ دونوں حنفی, دونوں ایک ہی روحانی باپ کی اولاد فقہی طور پہ. مسئلہ کیا ہو؟ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں, قبروں سے ان کے بڑے غلط عقیدے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ تو آپ کے بھی جو سوانح قاسمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا, وہ اپنے مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں قبر سے نکلے, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب ہونا بھی لکھا ہے تو وہ بھی ہوئی کچھ سن, لیکن جن کو ہدایت ملنی ہے وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے. اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں میرے بھائیو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو ہر چیز بخاری مسلم میں لکھی ہے, نماز کا طریقہ دیکھ لیں, فلاں چیز دیکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا تو بخاری مسلم میں جو جو لکھا ہے, ہاں جی اس کی تو تمام متصل الاسناد مرفوعہ حدیث جو ہیں قطعی الصحت ہیں, اور یہ تو جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں, آپ کو بھی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں. تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, اور بخاری کا اس کا طریق ہے 2812. ہاں جی اب تو ویسے اس کا نمبر ہی بولیں تو ساتھ ہی کھوتی مر جاتی ہے ندی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں میرے بھیا پھر فیصلہ کرو کہ مولا علی کی پارٹی جنت اور اللہ کی پارٹی ہے, اور مولا علی کے مخالفین جو آل امیہ تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی پارٹی ہے. جہنمی نہیں میں کہتا, جہنم کی طرف بلانے والی. ساتھ ہی وہ بخاری مسلم کا بخار محبت ختم. یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں سر مسلم کا آپ مقدمہ پڑھیں, صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے, امام مسلم میں نے خود لکھا ہے کہ میں تو عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو میں بیان نہیں کریں گے, تو چلیں مسلم کی آپ کو حدیث بیان کر دیتے ہیں, کریں جی. مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, عبداللہ بن عمر بن عاص, اور ایک تابعی آ کے ان سے کہتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے, تو کہتے ہیں یہ آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا ان کا, میں کعبے کے سائے میں بیٹھا ہوں, میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ اطاعت امیر کرنی ہے, میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی. تو انہوں نے کہا پھر اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, چلیں ہم تو احترام سے نام لیں گے, رضی اللہ عنہما, جو ہمارے امیر ہیں اس وقت, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, جبکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو, یعنی ایک دوسرے کو, یعنی ایک دوسرے مسلمان ہی ہوتا ہے نا, اس لیے اس کو کہا کہ اپنوں کو گویا قتل کرنا ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنا, اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو. اب ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں کہ یا معاویہ کی بات مانیں؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کا تو خیال ہے خاموش ہو کے انہوں نے کہا ہوگا تجھے ایران سے فنڈ آتا ہے, کہیں تو انجینئر کی ویڈیو تو نہیں دیکھتا, تو نے کہیں ڈائریکٹ تو نہیں حدیث پڑھ لی. تو وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ جن کاموں میں معاویہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو, اور جس میں وہ مخالفت کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ حدیث جب ہم مسلم سے بیان کرتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم کی 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بغض علی کی جتنی شکلیں ہیں وہ منافقت کی اولین علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بس آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا کے دیکھیں تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو.
کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو کسی اور پلیٹ فارم سے بول رہا ہے، حالانکہ مسلم شریف ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے، بخاری ہو مسلم، یہ دونوں ہمارے ہی پلیٹ فارم ہیں۔ تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اب اہل حدیث کو کیا غصہ کھانے کی ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کی طرف آ جائیں، وہ تو خود اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ آل امیہ کے دور پہ میں سیدنا علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو تم نے وہی کام شروع کر دیا۔ میرے پاس تو کوئی شیعہ آتا، میں کہتا ہوں میرا تم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم معاویہ کے ٹریک پہ اور میں علی کے ٹریک پہ ہوں۔ علی نے تو اپنے مخالفین کے لیے دعائیں بھی کی، ان کے جنازے بھی پڑھائے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا، ان کی لاشیں اٹھائیں، ان پہ گریہ کیا، اور تم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہو، اور ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو جنہوں نے 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کی، تم بھی صحابہ پہ لعنت کر کے انہی کے طریقے پہ ہو، تو آگے سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟ تو ہم جس اصول اور مبادی، اسی کو میں نے اینٹی وینم، پھکی الزامی جواب نام دیا ہوا ہے۔ جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج پھر کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جو اس کے زہر سے بنتا ہے۔ تو میں اسی اصول کے اوپر ان کو جواب دیتا ہوں، اسے میں اینٹی وینم کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں اسے پھکی کہہ دیتا ہوں، اردو میں اسے کہا جاتا ہے الزامی جواب، کہ ہاں بھئی اب اس پہ اگر یہ بات ہے تو تو بھی مان آؤ۔ تو یہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔